السلام علیکم۔ رمضان کی خصوصی نشریات رمضان کے بعد محمد ہاشم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں فرمان الہی سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں، وہ سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اہل ایمان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ یہ عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو اپنی رحمت اور ان سے ہر شے کا احاطہ فرمائے ہوئے ہے، بس ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے کی پیروی کی، اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ سورہ مومن 7 آیت نمبر 7۔ اسی کے ساتھ ماموں کی جانب جاتے ہیں۔ السلام علیکم ماموں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ہاشم، آج آپ نے سورہ مومن کی آیت کا مفہوم پیش کیا۔ ماشاءاللہ بہت پیارا مفہوم پیش کیا آپ نے، تو بہت پیارا مفہوم پیش کیا آپ نے۔ سحری کو تھوڑا سا اپنے کو طاقتور کرو نا، اور ذرا دودھ کے ساتھ کھجور والا مکس کرو، جیسے ہم پچھلے پروگرام کسی نے بات کر رہے تھے۔ تو انشاءاللہ عزوجل ویسے بھی ابھی روزے کافی گزر گئے ہیں، الحمدللہ کافی تو نہیں، 10 یا 12 گزرے ہیں، پتہ نہیں، مجھے صحیح تعداد یاد نہیں۔ میں تو اصل میں چھٹیوں پہ آیا ہوں، تو کل بھی میری بات ہو رہی تھی، میں تو اس دفعہ روزوں کو گن ہی نہیں رہا، کیونکہ مجھے چھٹیاں اپنی تھوڑی لگتی ہیں گننے سے، ظاہر ہے میری چھٹیاں بھی نزدیک آتی جا رہی ہیں، ختم ہوتی جا رہی ہے، تو اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ روزے نہیں، کیونکہ روزوں کے بعد کچھ دنوں تک رہنا، اس کے بعد پھر ظاہر ہے پردیسیوں نے پھر کام کاج کے سلسلے میں بچے آگے پیچھے، آپ نے تو ادھر مجھے مہمان بنا لیا ہے، تو اصل میں تو میں آپ کا ایک دن کا مہمان تھا۔ تو بہرحال انشاءاللہ بہت مزہ آیا بہرحال آپ کے ساتھ نا ویڈیوز بنا کے۔ تو آج آپ نے آیت کا مفہوم پیش کیا بچے، یہ تو استغفار کے اوپر مومنین کی، یہ ہماری اس بہت اسی پچھلی آیت کا ہی آگے تسلسل چل رہا ہے، جہاں پہ ہماری پچھلی دفعہ بات ختم ہوئی تھی۔ دوسرے مطلب ہم لوگ ہمیں متاثر نہ کریں جو شہروں میں گھوم رہے پھر رہے ہیں، کفار کو دیکھ کے آپ لوگ متاثر نہ ہو کہ یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے مطلب ہے۔ اس کے اوپر تو علامہ اقبال نے کوئی اپنا شکوہ شعر کے اندر بھی کوئی بات کی ہوئی ہے نا، کہ مجھے اس کا مفہوم یاد آ رہا ہے کہ ان کے اوپر عنایات ہیں ہر طرح کی، کیونکہ مجھے بھی شعر سے یاد نہیں آ رہا ہے روزے کی وجہ سے تھوڑا سا، تو ان کے اوپر عنایات ہیں ہر طرف سے، اللہ تعالیٰ تو نے ان کو مطلب جیسے آپ یورپ کو آج کل کے حالات میں بھی دیکھو تو یورپ ظاہر ہے آج آپ کے سامنے عروج پہ ہے، تو دیکھ کے آتا تو ہے کہ مطلب یہ کفار بھی ہیں اور عروج پہ بھی ہے۔ اس آیت میں ہمیں اس تسلی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے کہ ان کے عروج کو، ان کے شہروں میں گھومنے پھرنے کو، ان کے سینٹروں کو، لائٹنگوں کو، ان کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھ کے آپ متاثر نہ ہو، تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، وہی بہتر جانتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ بس جو ہے نا جہاں تک ہو سکتا ہے حق سچ کے ساتھ رہیں، حق کو دیکھیں، ٹرینڈ کو فالو نہ کرو، حق کو دیکھو کہ حق کیا ہے۔ جیسے آج ابھی ہماری ویسے مطلب بات ہو رہی تھی سورہ کاف کے اوپر بھی، ویسے ہم بیٹھ کے بات کر رہے تھے، مطلب 6-7 کچھ کہتے ہیں 5 تھے، کچھ کہتے ہیں 7 تھے صحابہ کاف، تو ان 6 5 یا 7 یا 3 جتنے بھی تھے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے ان کی تعداد کو۔ تو انہوں نے مطلب پوری امپائر کے سامنے، مطلب سب کے سامنے مطلب حق کے اوپر قائم رہنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کے اوپر ربنا آتینا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، تو وہ مطلب ہمیں حق کے اوپر قائم رہنے کے لیے ہمیں ان کے سامنے کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ان کا مطلب آج، اور اسی لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کے اوپر ہمیں یہ سورہ کاف کا اسی لیے حکم دیا کہ اس سورہ کی تلاوت جمعہ والے دن کرتے رہا کرو، اور یہ آپ کو مسیح دجال کے فتنوں سے بچائے گی۔ اور یہ میں تو اسی پہ کہتا ہوں، یہ دجالی فتنے ہی ہر طرف جو پھیلے ہوئے ہیں، فیشن کہہ لو، لباس کہہ لو، ٹرینڈ کہہ لو، ہر چیز مطلب ہے وہ پتلے لباس، بریک کھانا اور بریک پہننا دونوں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا۔ بریک کھانا اور بریک پہننا، مطلب بریک پہننے سے یہ ہو گیا، دوسرا بریک کھانا، یہ جو میدے کی پروڈکٹ، بیکری کی پروڈکٹ، پھر ہمارے اچھا ہو گیا روزے کی بیکری کی پروڈکٹ، میدے کی، ان سے منع، وہ بریک ہو جاتی ہے، جتنا آپ چھانتے جاؤ گے آٹے کو وہ بریک ہوتا جائے گا۔ نبی پاک نے کبھی بھی مطلب بغیر چھانے آٹے کی روٹی نہیں کھائی ہے، تو انہوں نے بریک کھانے اور بریک پہننے سے دونوں سے منع کیا۔ تو اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ حق کو فالو کرنے کی توفیق دے، اور یہ دعا کرتے رہنا چاہیے حق کو حق دیکھنے کی۔ اور ایک اور بھی دعا ہے نا، اس کا بھی مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اے پروردگار مجھے چیزیں ویسی دکھا جیسی حقیقت میں ہیں، جیسی وہ حقیقت میں ہے، نہ کہ جیسے وہ ظاہر میں نظر آتی ہیں۔
دنیا مجھے ایسے دکھا جیسے حقیقت میں وہ ہے، نہ کہ ویسے جیسے ظاہر میں نظر آتی ہے۔ کئی دفعہ ہوتا ہے ہم ایسا کام کر لیتے ہیں کہ ہمیں لگ رہا تھا یہ بڑا اچھا ہے، ظاہر میں تو بہت اچھا لگ رہا ہے، مگر اندر کیا اس کے اللہ ہی بہتر جانتا تھا، اور اینڈ پہ ہم کہتے ہیں وہ میں نے یہ کام کیوں کیا، یہ کیوں کیا، ادھر میں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمیں ظاہری طور پہ تو ہم نے اس کو ایسے ہی دیکھا۔ تو یہ ٹرینڈ کو، فیشن کو، ان چیزوں کو آپ فالو کرو گے نا تو پھر بچے نقصان میں، پھر سمجھ لو کہ یہ تو فتنے کے پیچھے لے کے جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور خود مطلب ہے قرآن اور سنت اور حدیث کے مطابق فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے اس کا طریقہ کیا آپ کے خیال میں کیا ہو سکتا ہے؟ ہم اس چیز سے کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں ٹرینڈ کے، فیشن کے؟ ہم اس سے ایسے مقابلہ کر سکتے ہیں کہ جیسے اب ٹرینڈ ہے کہ چھوٹے کپڑے پہننے کا، بڑی پتلے، وہ تو مقابلہ مطلب ہے اس کا، وہ تو ہو گیا نا، فیشن سب کچھ ہو گیا۔ میرا مطلب کہنے کا مقابلہ آپ اس کے ساتھ اگر آپ نے مقابلہ کرنا نا، پھر آپ کو مطلب ہے قرآن کی طرف آنا پڑے گا، قرآن کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا۔ لباس کے اوپر بھی بہت ساری حدیث موجود ہیں، قرآن کا بھی واضح پیغام موجود ہے کہ لباس تقوی کا لباس ہو، اچھا لباس ہو، لباس خوبصورت بھی ہو، اچھا بھی ہو، مگر جسم کو ڈھانپنے والا ہو، جس سے آپ کے جسم کے اعضاء نمایاں نظر نہ آئے۔ جسم کو اصل کا مطلب لباس کا ڈھانپنا ہے، وہ لباس بھی کسی طرح کا بھی ہوتا ہے، اس میں وہ پینٹ شرٹ کا کوئی منع نہیں ہے، کسی وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، مگر اس میں آپ کا جو ہے نا وہ اصل مقصد اس کا آپ کا جو یہی ہونا چاہیے کہ میں نے مطلب اپنے جسم کو ڈھانپنا ہے اس سے، نہ کہ صرف فیشن اچھا ہو، خوبصورت ہو، یہ کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے۔ مگر یہ جو آج کل ادھر چل رہا ہے بالکل باریک لباس اور اس طرح، اس کے اوپر تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ ہم مطلب ہے یہ اس کے اوپر بھی ایک حدیث ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ ایسا لباس پہنیں گے کہ لباس پہن کے بھی ننگے نظر آ رہے ہوں گے، لباس پہنا ہوگا وہ ان کو لگے گا ہم نے تو لباس پہن لیا، یہ باریک دوپٹے، باریک کپڑے، یہ کیا ہے؟ آپ پوچھتے ہی نہیں دکانداروں والوں سے، یہ آپ کو مل ہی نہیں رہے، آپ کے لیے مشکل پیش ہے۔ آپ بالکل وہی جیسے بھی ہم نے بات کی سابقہ والے کہ ان کا جینا مشکل ہو گیا تھا اس معاشرے کے اندر جب انہوں نے یہ دعا کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راہ نکال دی، ان کو مطلب ہے وقتی طور پہ ان کو پناہ دے دی ہے کہ غار کے اندر 300 سال 350 سال کچھ عرصہ تک ان کو مطلب ہے 300 پلس تک ان کو ادھر رکھا، اور پھر ان کو جگایا، پھر ان کو شہر کی طرف بھیجا۔ تو اس طرح مطلب اللہ تعالیٰ سے ایمان کی حفاظت کی دعا کرنی چاہیے جس طرح انہوں نے دعا کی۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ، اور اس میں اللہ تعالیٰ جو آپ نے آیت کا مفہوم پیش کیا ہے سورہ مومن کی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھو استغفار کی ترغیب دے رہے ہیں کہ مومن کون ہے؟ جو اپنے بھائیوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، اپنے لیے تو کرتے کرتے ہیں، اپنے بھائیوں کے لیے بھی استغفار کرتے رہتے ہیں، اور ان کے لیے معافت کی دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کو معاف فرما دے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہماری وہی آ جاتا ہے پچھلی ویڈیو والی کہ محبت، اللہ اپنے مخلوق سے محبت، مومنین کے بارے میں نبی پاک تو مومنین کے بارے میں بڑے سینسٹیو تھے بہت زیادہ، اس کے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کئی جگہوں پہ قرآن میں بھی تسلی بھی دی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ان کے لیے اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ ان سے زیادہ تو رؤوف و رحیم کا لقب نبی پاک علیہ السلام کو دیا گیا کہ آپ مومنین کے بارے میں رؤوف و رحیم ہیں، مومنین کے بارے میں، وہ جن کے بارے میں وہ رؤوف و رحیم ہے، بچے ہمیں بھی تو ان کے ساتھ رؤوف و رحیم ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مخلوق سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، ان کے لیے اپنے لیے استغفار کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں کسی کو بھی غلط دیکھ کے اس بندے کو برا نہیں سمجھنا چاہیے، اس کے گناہ کو برا سمجھو، اس کے لیے دعا کرو۔ کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، مجھ سے بھی غلطی، آپ اگر میرے میں دیکھتے ہو کوئی غلطی ہوگی تو آپ اس سے غلطی مطلب کوئی بھی غلط کام ہو سکتا ہے، ہم فرشتے تو نہیں، ایک فرشتوں سے غلطی نہیں ہو سکتی، انسان سے غلطی ہو سکتی، تو ہمیں ہر ایک کے لیے معافت کی دعا کرتے رہنا چاہیے، استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استغفار کی، ابھی تو رمضان کا مہینہ ہے، اس کے حساب سے تو ہمیں آگے استغفار جتنا استغفار ہو سکتا ہے کرو۔ یہ دوسرا اشرا بھی ہے، اس کی دعا بھی ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور بھی استغفار کی دعائیں ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے اللہ کریم ہمیں اپنے احکامات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے صالحین بندوں میں شامل فرمائے، مخلصین محسنین میں شامل فرمائے، ہم سب کو، ہمارے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، سب کو اللہ کریم اپنے مخلصین محسنین صالحین بندوں میں شامل فرمائے، متقین میں شامل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔ اسی کے ساتھ آج کے حدیث کی جانب جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جس کی نماز اثر چھوٹ گیا، اس کا گھر اور مال سب لٹ گیا۔ صحیح بخاری 552۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے کیونکہ افطاری میں بھی چند ایک منٹ رہ گئے ہیں اور ہمیں افطاری بھی کرنی ہے۔ روزہ مجھے بہت سخت لگ رہا ہے اور کل آپ کے ساتھ نئے فرمان الہی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آپ کی خدمت میں دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔